اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں تقریباً 3-4 ویڈیو سے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے میرے چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ میں عنقریب علم کیمیا کے بارے میں ویڈیوز کا آغاز کرنے لگا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں گے اور آپ ان ویڈیو کو دیکھ لیں گے۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا ہوا ہے، میں سب سے پہلے یہ ثابت کروں گا کہ کیا کیمیا کا وجود ہے یا نہیں، یا یہ لوگوں نے ویسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ ثابت کرنا ہے اور آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ بیان کروں گا کہ آپ اپنے گھر خود بنا لیجئے اور اسے چیک کروا لیجئے۔ اگر وہ آپ کی ٹیسٹنگ میں جہاں سے بھی آپ چیکنگ کروانا چاہیں، اٹامک انرجی والوں سے چیک کروا لیجئے، اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کیمیا کا واقعی وجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو آپ کا اس بارے میں یقین ہو جائے گا کہ کیا کیمیا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اگر نہیں بن سکتا تو جان چھوٹی، اور اگر بن سکتا ہے تو اس کے لیے سنجیدہ طریقے سے آپ کوشش کر سکیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے جتنے بھی نسخے ہوں گے وہ قانون مفت اعضاء کے مطابق ہوں گے، یعنی صابر ملتانی صاحب نے جو محنت کی ہے، ان کی محنت، ان کی لگن، ان کے علم اور ان کی کوششوں سے جو ایک نظریہ وجود میں آیا ہوا ہے، اس نظریے کے مطابق میرا ہر نسخہ ہوگا۔ آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں، اسے چیک کر سکتے ہیں۔ آج کا نسخہ جو ہے وہ میں اپنے بوڑھے بھائیوں، کمزوروں اور ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ پاؤں میں راشہ ہوتا ہے اور ان کے لیے زندگی عذاب بنی ہوتی ہے، ان کے لیے میں ایک نسخہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میری یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے کوئی ایسا نسخہ آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا جو کہ میرے تجربے میں نہ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہر اپنی ویڈیو کے آخر میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چل سکیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا، سچی بات کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا اور مخلوق خدا کا فائدہ کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے میں جو بھی نسخہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی صحیح نسخہ ہوگا، اور جن مقاصد کے لیے میں وہ بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ان مقاصد کو وہ پورا کرے گا۔ آپ کہہ سکیں گے کہ کسی شریف آدمی نے، کسی مسلمان نے آپ کے سامنے نسخہ پیش کیا تھا۔ ایک مسلمان کی خاصیت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کہتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے۔ تو آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخہ کن کن مرضوں کے لیے ہے؟ یہ نسخہ پٹھوں کی کمزوری، وہ کمزوری چاہے بچوں میں ہو، نوجوانوں میں ہو یا بوڑھوں میں ہو، جس کسی میں بھی پٹھوں کی کمزوری پائی جائے گی اس کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرض ہوتا ہے جھولا، یعنی اس میں انسان ادھر ادھر جھولتا رہتا ہے، وہ ایک جگہ پر آرام سے کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ جھولتا ہوا چلتا ہے اور اسے جھولا کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی تکلیف سے مرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرض ہے راشا، جس میں ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کانپنے کی وجہ سے وہ شخص نہ تو کھا پی سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، اس کے لیے زندگی ایک تکلیف دہ مرحلہ بن چکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ نہ بولوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری ویڈیو
ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں بھی دیکھیں اور ایسے الفاظ موجود نہ ہوں جو ہم ان کے سامنے بول نہیں سکتے۔ اس لیے جو مردوں کے کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت اچھا کارگر ہے، اور ہر اس تکلیف میں جو مردوں میں پائی جاتی ہے اس کا یہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح جو عورتوں میں ہارمونز کا ڈس آرڈر ہوتا ہے اس پر بھی یہ کام کرتا ہے۔ اب حکمہ حضرات تو سمجھ جائیں گے کہ اس کا فیلڈ کتنا وسیع ہے اور کن کن باتوں پر کن کن مرضوں پر یہ نسخہ کام کر سکتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو میں نے یہ موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں ان کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر ان میں سے کسی تکلیف ہو تو اس کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بلا خوف و خطر وہ اسے بنائیں اور اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، انگریزی میڈیسن، انگریزی ادویات، جو ادھر گولی کھائی ادھر مریض ٹھیک، ادھر ٹیکہ لگا انجیکشن لگا مریض ٹھیک، یہ بات نہیں ہوتی ہے، یہ علاج بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیسی ادویات ہیں، انہوں نے معدے میں سے ہو کر خون میں شامل ہوتا ہے، اس لیے جہاں کچھ دیر لگتی ہے تو کچھ دیر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ نسخہ بنائیں گے تو اسے کم از کم 40 دن استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے رزلٹ پر غور کریں گے۔ یہ کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے، انتہائی آسان اور سادہ ہے۔ اب آئیے میں اس کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کاپی پینسل لے لیجئے اور ان کو لکھ لیجئے۔ پہلی چیز اسغر ناگوری ہے، عام ملنے والی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر سنڈ ہے، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، گھروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد موسلی سفید ہے۔ موسلی سفید کے بارے میں حکمہ حضرت کہتے ہیں کہ جو انڈیا سے موسلی سفید آتی ہے وہ اچھی ہے، وہ بہتر ہے، اور ایک پاکستانی موسلی سفید ہوتی ہے۔ آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، نسخے کے لحاظ سے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کون سی والی استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد آ گیا ستاور، یہ بھی آسان سے سستی چیز ہے۔ اور اس کے بعد بہمن سفید اور زیرہ سفید، یہ کتنی ہوئی کل چیزیں؟ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 جز ہو گئے اس نسخے کے، اور یہ سب برابر وزن لینے ہیں آپ نے۔ یہ سب برابر وزن لے کر آگے آپ کی مرضی ہے، آپ خود سے انہیں مہین پیس لیں، باریک کر لیں، پاؤڈر بنا لیں، یا آپ آج کل جو مشینیں آئی ہوئی ہیں بازار میں ان میں سے پسوا لیں، جس طرح سے بھی آپ چاہیں وہ کر لیں۔ اسے باریک پسوانے کے بعد، چھاننے کے بعد آپ نے فل سائز کیپسول بھر لینے ہیں۔ جب آپ فل سائز کیپسول بھر لیں گے تو انہیں کسی ڈبے میں ڈال کر محفوظ کر لیں، اور ایک کیپسول صبح کھانے کے بعد اور ایک شام کھانے کے بعد۔ اب سوال رہا کہ آپ کس چیز کے ساتھ کھائیں گے۔ اگر آپ کو دودھ مل جائے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آدھا گلاس یا 1 کپ دودھ اگر آپ کو ملا ہے تو آپ اس میں سونف اور چھوٹی الائچی ملائیں گے، اور تھوڑی سی میٹھا یا گڑ یا چینی اس میں ملا لیں گے۔ اس کو پکانے کے بعد، ابالنے کے بعد اسے ٹھنڈا کریں گے، اور ٹھنڈا کر کے اس کے ساتھ یہ کیپسول کھا لیں گے صبح کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، اور اسی طرح شام کو بھی ایسے ہی کریں گے۔ اگر دودھ نہیں ملتا تو پھر آپ اسے پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو کم از کم 40 دن تک استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے کہنے کے مطابق جو میں نے امراض آپ کے سامنے بتائی ہیں انشاءاللہ تعالی ان میں فائدہ ہوگا۔ اگر 40 دن میں آپ کو فائدہ نظر آیا، اور انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا، تو آپ اس نسخے کو خود بھی استعمال کریں۔ ہاں ایک بات اور، اگر ایک آدمی صحت مند ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے بھی انہیں استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسے کرے گا کہ پھر وہ 2 کیپسول یعنی صبح شام استعمال نہیں کرے گا، صرف 1 کیپسول روزانہ استعمال کرے گا، تاکہ اس کے جسم میں امیونٹی پیدا ہوگی، اس کے جسم میں ایک نرمی پیدا ہوگی، اور اس میں پٹھوں میں لچک ہوگی، اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ معزز ناظرین سامعین، یہ نسخہ میں نے اپنے تجربے کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو کہ میں اپنے مذہب پر خود استعمال کرتا ہوں۔
میں نے آپ سے کہہ رکھا ہے کہ میں صرف وہی نسخے آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ میں خود استعمال کرتا ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، آخر میں پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے میرے چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ایک بات کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے۔ میں کبھی کبھی درمیان میں چلتے چلتے کوئی بات کر دیتا ہوں تاکہ وہ بات بھی آپ سے رہ نہ جائے اور آپ مکمل بات کو سمجھ سکیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی تردد نہ کرنا پڑے آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم میں چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔